اس وقت جو ہماری حالت ہو چکی ہے، اس وقت جن مردہ ضمیروں کے ساتھ ہم یہاں پر جی رہے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ اور اس وقت ذرا آپ غور کریں اس چیز پر کہ پوری دنیا میں 56 سے 57 ملک ہیں جو اسلامی ہیں۔ مطلب رہتے تو ہر ملک میں مسلمان ہیں، لیکن 56 سے 57 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر لیبل یہ لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ جیسے پاکستان ہمارا، اس کی بنا جو ہے کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمان، تمام عبادت گزار کھل کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ تو 56 سے 57 ملک اسلامی ہونے کے باوجود، ہر ملک میں اکثریت مسلمان ہونے کے باوجود، نقشے میں آپ ذرا غور کریں نا تو یہ اتنا سا بنتا ہے نقشہ، اتنا سا۔ اسرائیل جو کہ اس وقت مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس شریف کے اوپر قابض ہوا بیٹھا ہے، جہاں ہم عید کی خوشیاں منا رہے تھے، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے تھے، وہیں پر فلسطین کے مسلمان اپنے گھروں میں لاشیں لیے بیٹھے ہوئے تھے، سراپا احتجاج تھے۔ میرا بڑا دل رویا اس وقت جب میں نے دیکھا یہ منظر کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کے اوپر کفار و مشرکین ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور یہ عجب حالت ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان اپنی عید کی خوشیوں میں مست ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کس ظلم کے بارے میں بات کی جائے کہ ہمارے اوپر کون کون سا ظلم نہیں کیا جا رہا۔ خیر مصرف جانا نہیں چاہتا، برحال یہ ہے کہ آپ تمام احباب کو میں یہ بات کہوں گا کہ مفتی اعظم جو ہیں، ہمارے مفتی وقت جو ہیں، وہ نیوز چینل پر آ کر جو بھی بیان دے رہے ہیں، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس پر عمل ضرور کریے گا۔ میں خود بھی عمل کروں گا اس پر، تو آپ بھی اس پہ عمل کریے گا۔ پیارے بھائیوں، اس وقت مسجد اقصیٰ کی دیواریں جو ہیں، مسجد اقصیٰ کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو بچیاں ہیں، وہ صرف اور صرف یہ دیکھ رہی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آ جائے، یا محمد بن قاسم آ جائے، یا پھر ہمارے بابا جی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا وہ آ جائے۔ ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں، ہمارے اندر تو وہ جرأت نہیں کہ ہم کفار و مشرکین کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا میری کہ میں کس طرح آپ کو بات بتاؤں، کس طرح آپ سے بات کروں۔ میں تو سنبھالا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ میں تو آج کے دن بھی یہ دعا کر رہا ہوں، عید کے دن بھی دعا کر رہا تھا، جب رمضان المبارک ہم سے الوداع ہوا اس وقت بھی میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے مالک و مولا، مسلمانوں کے حال پر کرم فرما، اور فلسطین کے مسلمان ہو گئے، کشمیر کے مسلمان ہو گئے، برما کے مسلمان ہو گئے، ان کی غیب سے مدد فرما، کیونکہ مسلمان جو ہیں اس وقت بے ضمیر ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اندر ہی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہ اب ہمارا انتظار نہیں کر رہے، وہ ہمارے راہ نہیں تک رہے، اب وہ ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے ابابیل اتریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم تو مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ضمیر مر چکا ہے کہ ہم بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ مسجد کہ جس میں امام الانبیاء نے امامت کروائی اور سارے نبیوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی،
اور جہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا، آج اس مسجد کی حالت دیکھے نا بھائی تو رونا آتا ہے۔ مجھ سے تو وہ منظر دیکھا نہیں جاتا، تو میں بھائی آپ کے ساتھ یہ درد مندانہ باتیں شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ تمام لوگ، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، بس دعائیں کر سکتے ہیں، رو رو کے دعائیں کریں، کیا پتہ کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے۔ اور مسجد اقصیٰ پر جو کفار و مشرکین حملہ آور ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ ہر بندہ دعا کرے، اپنے گھروں میں دعا کروائیں، اپنے بچوں سے دعا کروائیں، جہاں آپ کا ٹائم لگے وہاں پر دعا کروائیں آپ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور